انہیں دا ایمان معیار ہے، انہیں دا ایمان نمونہ ہے، انہیں دا ایمان کسوٹی ہے، وہ ایمان دی سطح ہے، وہ جو ایمان چاہیدہ ہے، وہ کو فرمائش آمنو کما آمن الناس، جڑی جڑی شہر کو صحابہ مریدن تو سا منو، جڑا عمل صحابہ کریندن وہ تو سا کرو، خدا دی بات منن واسطے نبی دا فیصلہ، نبی دی بات منن واسطے صحابہ دا نمونہ، بے شک ایمان دا معیار بھی صحابہ، عمل دا معیار بھی صحابہ، اخلاص دا معیار بھی صحابہ، ہر اعتبار نال صحابہ کو نمونہ بناونے، اللہ پاک صحابہ کو بطور نمونے دے پیش پہ کریندن، بطور معیار دے پیش پہ کریندن، بلکہ ہدایت دا نشان پہ نسیندن۔ جڑا بندہ کامیابی چاہ دے نمونہ صحابہ ہیں، جڑا بندہ کلمہ پڑھے نمونہ صحابہ ہیں، جڑا بندہ عقائد پڑھاوے نمونہ صحابہ ہیں، جڑا بندہ عمل اختیار کرے نمونہ صحابہ ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید ہی فرمائے وَإِذْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھے ایمان کھلاوے تئیویں کھلاوے جنہیں صحابہ کھلائیں، سبحان اللہ۔ اگر انہیں دے ایمان کوئی کمزوری ہوئے ہاں یا کمی بیشی ہوئے ہاں یا گھاٹا والا ہوئے ہاں یا انہیں دے اندر کوئی نقص ہوئے ہاں، خدا انہیں دے ایمان کو کہیں معیار نہ بڑھا دیا، خدا انہیں کو کہیں نمونہ نہ بڑھا دیا۔ بے شک۔ اور انہیں آیات دی تقریر کے اندر حضرت پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو نمونہ بڑھا کے پیش کی تھے، معیار بڑھا کے پیش کی تھے، ہدایت کا مرکز بڑھا کے پیش کی تھے۔ پاک پیغمبر دی بے شمار حدیثیں اندر یہ مضمون موجود ہے، حضرت نبی دے ارشادات کے اندر جا بجا یہ بات موجود ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے لوگ 72 فرقے تھی گئے تھے، میری امت دے لوگ 73 فرقے تھی ویسن، کلہم فی النار، سارے لوگ جہنم دے اندر ویسن، تے ایک جماعت جنت دے اندر ویسی، ما انا علیہ وصحابی، جڑے رستے دے میں محمد پیا جانا، میری جماعت پہ جانی، اے رستہ بہیت والا رستہ، اے رستہ کامیابی والا رستہ، اے رستہ ہدایت والا رستہ۔ جرا بندہ کامیابی چاہ دے، میں نبی دے صحابہ دی تابعداری کرے، میرے صحابہ دی غلامی کرے، میرے صحابہ دی اتباع کرے، اے بندہ کامیاب تھی ویسی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی دی اطاعت لازم ہے بے شک، پیغمبر دی فرما برداری ضروری ہے بے شک، لیکن ایک گل یاد رکھا ہے لئیے دوستو کہ پیغمبر دی ہر بات دے اندر اطاعت ضروری نہیں ہوتی، بے شک، خاص کر عمل دے اندر نبی دے عمل دی اطاعت ضروری نہیں ہوتی۔ نبی دے او عمل دی اطاعت لازم ہے جرا عمل صحابہ کیتے، بے شک، جرا عمل صحابہ نہیں کیتا امت واسطے وہ قابل عمل کوئی نہیں، وہ پیغمبر دی خصوصیت ہے، نبی دی شان ہے۔ حضرت پیغمبر فرمینے ہیں امت واسطے لازم کوئی نہیں، نبی دا درجہ اونچا ہے، قدم قدم تے پیغمبر دا خصوصیات ہیں، قدم قدم تے پیغمبر دے امتیاز ہیں، قدم قدم تے پیغمبر دی فوقیت دی بات ہے، سونے نبی علیہ السلام دی افضلیت دی بات ہے۔ حضرت نبی دا مقام بہت اونچا ہے، حضرت نبی دی شان بہت اونچی ہے، اصل سارے نبی دی عظمت دے قائل ہیں، لیکن سارے نبی دے مقام دا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا۔ جناب آدم سچا، جناب ابراہیم سچا، جناب اسماعیل سچا، جناب موسیٰ سچا، جناب داؤد سچا، جناب عیسیٰ سچا، لیکن مدنی کریم دی شان دا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا۔ اس واسطے اکابر اہل سنت وضاحت کر گئے مدنی کریم جنت طبقہ نے سردار، دعا جہنم نے سردار، نبیان دے رسولان نے سردار، نور دے بشر دے سردار، اولین تے آخرین نے سردار، کارخانہ کائنات کے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سونے دا درجہ رب تو گھٹے تیرا دی ساری مغلوق کرے واتے۔ بے شک، بے شک، جنہیں مقام اونچائے میں نبی تے عمل بہت اونچے ہیں، تو کئی عمل پیغمبر دی خصوصیت ہونا امتی عمل نہیں کر سکتا۔ امت لازم نہیں کہیں گی، امت لازم نہیں جو تہجد دی نماز روزانہ پڑھے، نبی تے لازم ہے
امت لازم زکات دے وے نبی تے زکات فرض کوئی نہیں پیغمبر واسطے اجازت ہے جتنا مرضی شادہ کرو سونے نبی 11 شادہ کیتن 9 گھر والیاں بیک وقت نبی دے کھانے چھن لیکن امتی اس بات تے عمل نہیں کر سکتا حضرت نبی علیہ السلام دے نکاح دے واسطے یہ شرط بھی کوئی نہ ہے جو پیغمبر نکاح کا مہر ادا کرے کوئی عورت بغیر مہر دے آونجے تو پیغمبر قبول چ کرے تو نکاح صحیح تھی ویندے امت واسطے لازم نہیں امت واسطے لازم ہے کہ نکاح دے اندر حق مہر ضروری ہے مہر دی ادائیگی تو بغیر بندے دا نکاح نہیں پکتا یہ میں چند مثال عرض بیٹھا کرے نا قدم قدم تے پیغمبر دے خصوصیات قدم قدم تے نبی علیہ السلام دے امتیازات شاکو نندرا ونجے سارا وضو ٹوٹ ویندے نبی کو نندرا وے نبی دی نندر نال نبی دا وضو ہی نہیں ٹوٹتا بے شک پیغمبر سمجھن ولا وضو نہیں کریں دے نماز پڑھ چھوڑے دن اصل عمل نہیں سے کر سکتے یہ سید خصوصیات سید امتیازات سارے واسطے نبی دا عمل او نمونہ بڑسی جرا عمل صحابہ نے کیتے بے شک گل میری سمجھ آئی نہیں جی جرا عمل کیا کیتے صحابہ جلدی نہیں بولیں دے صحابہ یا اللہ کیا وجہ صحابہ کو نمونہ کیوں پہ بڑھیں دے ہو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 750 آیتیں کے اندر صحابہ کا مقام بیان کیتا صحابہ دی شان بیان کی تھی صحابہ دی عظمت بیان کی تھی صحابہ نبی دے شاگردن صحابہ نبی دے مریدن صحابہ نو سبق پڑھانے والا نبی ہے صحابہ دی تربیت کرنے والا بھی نبی ہے صحابہ نو عمل سکھانے والا بھی نبی ہے عمل کرنے والے صحابہ تے دیکھنے والا نبی ہے صحابہ دی اصلاح کرنے والا بھی نبی ہے صحابہ دی تربیت کرنے والا بھی نبی ہے صحابہ دے ایمان نو پکا کرنے والا اللہ پاک آپ ہے اللہ نے صحابہ دے دل کے اندر ایمان کو پکا کر دیتے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اے میرے محمد صحابہ میں تمہیں دل کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیتا میں تمہیں دل کے اندر ایمان کو مزین کر دیتا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان میں تمہیں دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا کر دیتی بے حیائی کی نفرت پیدا کر دیتی نافرمانی کی نفرت پیدا کر دیتی صحابہ گناہ کرے نفرت کرے دین صحابہ ایمان نال محبت رکھے دین اللہ پاک نے بے مقام دے فرمائے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں صحابہ دے دل کے اندر ایمان کو تحریر کر دیتے سبحان اللہ سبحان بڑی عجیب آیت ہے کہ میں صحابہ دے دل کے اندر ایمان کو لکھ دیتے بے شک خدا کے دل ایمان لکھ دے پہ تو ایمان پکا ہے کچا ہے پکا پورا ہے ادھورا ہے پورا اصلی ہے نقلی ہے اصلی جنہ ہے خراب ہے جنہ زون علی بولے جنہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں خدا صحابہ دے دل وچ ایمان کو رقم کر دیتے ایمان لکھا کرے یا اللہ یہ کرے کوئی کوتاہی تھی ونجے کوئی غلطی تھی ونجے انہیں دے بارے کیا فیصلہ اللہ پاک نے فرمائے لوگوں میرے نبی دے صحابہ کرے اگر کئی ویلے بھی کوئی کوتاہی تھئیے اتنی محبت نال توبہ کرے نن اتنی عاجزی نال توبہ کرے نن اتنی انکساری نال توبہ کرے نن میں خدا انہیں دی توبہ قبول کر کھندا سبحان اللہ بلکہ میں انہیں دی کوتاہی کو نیکی نال تبدیل کر رہے سبحان فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ میں صحابہ دے نال وعدہ کیتے کہ میں انہیں دی کمزوری کو نیکی نال تبدیل کرے انہیں دی غلطی کو میں دنیا دے اندر مٹا رہے سا موت کرنے پہلے میں انہیں دی بخشے کا فیصلہ کر رہے سا موت کرنے پہلے میں انہیں کو رضا کا تمغہ لے رہے سا موت کرنے پہلے میں انہیں کو جنت دی سند لے رہے سا اتھائی میں کتاب اچھائی بنا علامہ خطیب بغدادی دی کتاب ہے جیرا چوتھی تے 5ویں صدی دا محدث ہے نام پر مورخ ہے وہ اپنی کتاب کے اندر ایک بڑی عجیب روایت نقل فرمائی ہے سبحان اللہ حدیث وہ اپنی سند نال پہ نقل کرے گا کتاب اتھائی میرے پاس موجود ہے وہ کتاب کے اندر وہ پاک نبی علیہ السلام دہی کی ارشاد نقل کیتے ہیں وہ توجہ فرمائش ہو تو میں عرض کرے سا سبحان اللہ سبحان یہ 5ویں صدی کا بندہ ہے یہ اپنی کتاب کے اندر حضرت نبی علیہ السلام دا ایک ارشاد نقل کیتس سونے دا ہر ارشاد سچے سونے دی ہر بات حق ہے حضرت نبی دی ہر حدیث سے سارا ایمان ہے پیغمبر دے فرمان دے سارا یقین ہے لیکن یہ حدیث بڑی عجیب حدیث ہے کئی گالی دل کو بڑا لگ رہی ہیں دل تے بڑا اثر کر رہی ہیں یہ گال دل تے بڑا اثر کر رہی ہے حضرت نبی علیہ السلام فرمائیں کہ
یا اللہ اگر میرے بعد تو جو میرے پاس کھڑا ہے شاید لئی آئی شروع ہوئی نہ ہو گئی حضرت ابی عرض کر اے اللہ اگر میرے بعد میرے صحابہ کرے غلطی تھی وجہ اگر میرے بعد میرے صحابہ اختلاف تھی وجہ انہیں دے بارے کیا حکم ہے انہیں دے بارے کیا فیصلہ ہے سألت ربی فی مختلف فیہ اصحابی من بعدی یا اللہ اگر میرے بعد میرے صحابہ کا کئی معاملے کے اندر اختلاف تھی وجہ انہیں بارے تیرا کیا فیصلہ حضرت نبی صحیح فرمائے اللہ پاک نے میرے تے وحی نازل کی تھی فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّد اللہ نے وحی نازل کی تھی اے میرا پیغمبر ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء سبحان اللہ لئی آلے گا تو عربی آگا تو طرف بنوا خدا دی اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر میرے نزدیک تیرے سارے صحابہ ایمیں ہیں جنہیں آسمان دے ستارے ہوں سبحان اللہ ان اصحابہ کا اندی اگر پکا سکو حدیثوں کی ان اصحابہ کا اندی بمنزلت النجوم فی السماء میرے نزدیک تیرے سارے صحابہ ایمیں ہیں جنہیں آسمان دے ستارے ہوں گے انہیں جو باز کنے زیادہ روشن ہے بعض دی روشنی بہت زیادہ ہے ہند سارے روشن انہیں جو کوئی ستارہ ایسا نہیں جدی روشنی نہ ہوئے ہند سارے روشن مگر بعض دی روشنی بازے کریں زیادہ اگر نہیں بے زیادہ بعض دی روشنی بازے کریں زیادہ بعض دی روشنی بازے کریں زیادہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اے میرا پیغمبر اگر تیرے صحابہ کا آپس کے اندر رائے کا اختلاف تھی بنگے پریشانی دی بات کوئی نہیں اے میرا پیغمبر تیری امت دے لوگ جرے صحابی تے اعتماد کرے سن جرے صحابی دی تابعداری کرے سن جرے صحابی دی اتباع کرے سن میرے نزدیک کامیاب تھی رہے سن ان دی وجہ ہے جو صحابہ سارے ہدایت یافتہ ہے سبحان اللہ انہیں جو کوئی صحابی ایسا نہیں جرہ ہدایت دینا تمام صحابہ کامیاب ہیں تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہیں اور میں سارے کنے راضی تھی کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ابن حزم بڑا عجب جملہ لکھے انہیں فرمائے خدا ان کنے راضی تھی دے جیسے اتے ولا کہیں ناراض نہیں تھی بے شک راضی ان کنے تھی دے جیسے کنے ولا ناراض نہیں دیتا الوا چاہیا نہیں دیتا ولا ناراض نہیں دیتا انہیں سارے تے خدا راضی تھی گئے یا اللہ سارے کو رضا کا تمنا کرنے نہیں اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر جنہیں میں تیرا انتخاب کیتے جنہیں تیرے صحابہ کا بھی انتخاب کیتے جنہیں میں تیرا انتخاب کیتے تیری جماعت کا بھی انتخاب کیتے میں تیرا انتخاب نبوت واسطے کیتے تیری دوستی کا انتخاب تیرے صحابہ کا کیتے کو نبوت واسطے چنے صحابہ کو تیری دوستی واسطے چنے بھی روایت ہے کہ صحابہ کو تیری رشتہ داری واسطے چنے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعلنی منہم وزراء واختاروا واصحارا نبی صحیح فرمائے اللہ نے میرا انتخاب نبوت واسطے کیتے تے صحابہ کا انتخاب میری رشتہ داری واسطے کیتے میری دوستی واسطے کیتے کہیں کو میرا وزیر بنائے کہیں کو میرا مشیر بنائے کہیں کو میرا دوست بنائے کہیں کو میرا سسرال بنائے کہیں کو میرا داماد بنائے یہ ساری جماعت اللہ دی منتخب شدہ ہے کہ خدا جب کو انتخاب کرے وہ لوگ جنے ہوتن برے نہیں ہوتے دولے کو جا نہیں ہوتے انہیں دا ایمان پسندیدہ ہوندے اس وقت سے خدا انہیں دے ایمان کو معیار تے نمونہ کر بے شک گل سمجھنا نہیں حضرت پیغمبر علیہ السلام فرمائے میں جو شادی کا ارادہ کیتے جبرائیل علیہ السلام جنت کے کپڑے کے اندر جنت کی عورت کی تصویر کھیلنا ہے اے اللہ دے پیغمبر اللہ تعالیٰ میں کو بھیجے یہ جنت کی تصویریں عورت کی تصویریں تم سے یہ پسند فرماؤ اللہ فرمائے میں تمہاری بیوی کیا بنائے سبحان اللہ نبی سے فرمائے میں وہ تصویر تھی میں کو پسند کیتا ہکرات ہے جبرائیل تدبیرات ہے جبرائیل تریجے بار جبرائیل میری حالت بیداری چاہے وقت جنت دے سامنے کپڑے کے اندر وہ تصویر چاہیے ودا پیارے آقا تو سب پسند فرماؤ تے شادی پہ تھی دیئے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رشتہ تھی گیا ابو بکر دی بیٹی عائشہ نال شادی تھی گئی عائشہ میرے گھر کے اندر آئیے جلے میں عائشہ دا چہرہ بیٹھے میں کو رب قدوس دی قسم ہے وہ جنت والی تصویر عائشہ دی تصویر آئی سبحان اللہ انتخاب کہے کیتے بس بھائی کو ہمارے
تھوڑا ہوندے یہ سارا دوست مخلص عزیز مجیب الرحمان سے یہ اصرار کریں دے جمعے تے آ گئے نا میں جمعے تے وینا نہیں کیتا ہے جمعہ میں اپنے مرکز پڑھے نا تے دوجا سیالے تے دہاڑے جمعے کا ٹائم بالکل تھوڑا ہوندے وقت جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا پوری گال نہیں چلتی تو پتہ ہے بس 200 وقت منٹوں نہیں گھنٹے والے مولوی ہیں ٹائم تو ہوئے کو گال ذہنی تباہ فائدہ تفیق بہرحال محبت دی بنیاد تے آ گئے ہیں محبت دی قدر کرنی پڑی ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دے ہر سال ساڈا میں پروگرام کرے دے تو حضرات دی ضیافت دی کرے دے اپنے والد صاحب دی شادی سال ثواب دی نیت کرنا ہو سی اللہ تعالیٰ اپنے والد دی بخشش کرے محترم جناب محمد رمضان گلدار صاحب اور اللہ جنہیں گھرانے تے رحمت کرے دوسرا حضرات نال ملاقات نہیں ذریعہ بڑھ دے تو میں عرض کیا کرے نا کہ یہ انتخاب کہیں کی دے اللہ جلدی ہو جاؤ اللہ مل کے لاؤ اللہ یہ حدیث پاک کے اندر آئے آپ نے فرمایا اللہ نے سارے صحابہ میرے واسطے چنے مگر انہیں بھی جو 4 بندے کو والخصوصیت نال چنے سبحان اللہ کتنے 4 اللہ وجہ یار 4 عدل نہیں انامر دی عادت کا نہیں کتنے 4 ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اللہ نے پھر انہیں 4 بندے کو خاص طور سے چنے تھوڑے پیغمبر دی صحبت واسطے تھوڑے پیغمبر دی قرابت واسطے دو کو پیغمبر کا شوہر بنائے دو کو پیغمبر کا داماد بنائے ابو بکر سونے کا شوہر ہے عمر سونے کا شوہر ہے غنی نبی کا دوہرا داماد ہے حضرت علی نبی کا داماد ہے شوہر بھی اعلیٰ تے داماد بھی اعلیٰ ایک حدیث ہی جائے آپ نے فرمائے قیامت ورنی ہر بندے دے رشتے ٹوٹ گئے سن قسمت اللہ ہو سی آپ بھی جنت ونجے تے بیوی بھی جنت ونجے آپ بھی جنت ونجے تے شوہر بھی جنت ونجے آپ بھی جنت ونجے تے داماد بھی جنت ونجے کوئی خوش قسمت ہو سی اکثر رشتے ٹوٹے کھڑے ہو سن کوئی کتھا ہو سی کوئی کتھا ہو سی صحیح فرمائے خدا میں کو خاص شان دیتی ہے کہ اللہ نے میرے رشتے کو پکا کیتے میرے نال جنہیں دا رشتہ ہے دامادی ہے دائمی رشتہ ہے میں محمد جنہیں دا داماد ہاں یہ رشتہ بھی دائمی ہے عائشہ اگر میری بیوی ہے تو دنیا جنال ہے جنتی جنال ہے سبحان اللہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا علی میں محمد کو اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ کا لینا یہ فاطمہ دنیا کی تری بیوی ہے تو جنتی کی تری بیوی سبحان اللہ یہ نبی دا رشتہ دائمی رشتہ ہے یہ قدم رشتہ ہے مصاحرت جادن پیغمبر کی خصوصیت ہے عام بندے واسطے کوئی نہیں جو انتخاب اللہ پاک آپ کی دے انہیں حضرات دے وچوں بل 2 بندے وڈی شان والے ایک ابو بکر ایک عمر انہیں دا مقام دا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا انہیں دا درجہ پہنچ جائے ایک دن آئے ابو بکر ارے نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ بے دن آئے حضرت عمر بولو یار یہ ساری مسجد دنا کاری سے رکھی پر کیا نہ ہے مسجد اگر دوسرا حضرات سمجھے تو شاید کاری سے اپنا آپ چاہ رکھیں یا کاری کفیت اللہ صاحب رکھیں یا انہیں والد بزرگوار حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ رہ کر نا اللہ دا بندہ ابو بکر دا لقب صدیق یہ بھی خدا بڑھائے عمر کو فاروق بڑھائے تکائے بڑھائے جلدی بولو یار تکائے بڑھائے اصل نہیں بڑھایا اصل دا سیدے وقتے ہیں اصل سمجھے دے وقتے ہیں وہ لوگوں ابو بکر صدیق کے تا خدا بڑھائے عمر فاروق کے تکائے بڑھائے جلدی بولو یار حضرت نبی علیہ السلام میراج کر کے واپس بیان دے رستے جنرل جبرائیل نال مذاکرہ کی چلے جبرائیل اللہ نے بڑا اونچا سفر کرائے اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا کیتے میں محمد دنیا دے اندر بن کے جنے لوگوں کو میراج دی گل سے سا کوئی بندہ میری گل تسلیم نہ کرے سی حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ پریشان تھی من دی ضرورت نہیں تو سب دنیا دے اندر بن کے میراج کا اعلان کر دیو میراج کا بیان کر دیو دنیا دا کوئی بندہ مننے یا نہ مننے ابو بکر کا مننے سی کیونکہ او صدیق ہے سبحان اللہ جبرائیل آدھا کھڑے ابو بکر مننے سی وہ کیا ہے صدیق ہے جبرائیل آپ کو کھڑا دے نہیں جبرائیل کو کہا ہے اللہ جلدی بول یار ابو تیا بخاری شریف کی حدیث کے حضرت نبی علیہ السلام ہجرے وار احد پہاڑ دے اوتے چڑھن ابو بکر نالے عمر بھی نالے عثمان غنی بھی نالے پہاڑ تے کپ کپی تاری کی گئی پہاڑ میں ہلن لگ گئے بعد شرح لکھتے کہ پہاڑ پیغمبر دی محبت ہی ہلن لگ گئے کہ سونا نبی میرے ہوتے آ
سجدہ قدم پا کے میرے اتنے آ گئے. حضرت نبی دی محبت دے شوق دے اندر آ کے پہاڑ ہلن لگ گئے, جھومن لگ گئے. سونا میرے اتنے آ گئے, بڑی گال ہے. سونے کا قدم میرے اتنے لگ گئے, پہاڑ ہلن لگ گئے. جب میرے پہاڑ ہلن لگے, حضرت نبی علیہ السلام نے پہاڑ تے اپنا پیر مارا. فرمائے اسکت احدو, ایک روایت کے اندر اسکت احدو, پہاڑ پھیر جا کیوں پہ ہل نہیں. فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. سبحان اللہ. تیرے اتنے ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, تے تو شہید. سبحان اللہ. تو ابو بکر کو صدیق کون پہ آدھے؟ اور نبی پہ فرمائے نہیں, تے نبی کو کون نسے دے؟ اللہ. جی بول یار. پیغمبر فرمائے میرا ابو بکر کیا ہے؟ صدیق. جلدی بولو یار. صدیق. میرا ابو بکر کیا ہے؟ صدیق. صدیق ہے. اور حضرت امام محمد باقر فرماتے کھڑن کہ ابو بکر صدیق ہے, ابو بکر صدیق ہے, ابو بکر صدیق ہے. کئی بندے حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھے کہ تلوار کو زیور پوانا جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ حضرت امام محمد باقر فرمائے تلوار کو زیور پوانا جائز ہے. سبحان اللہ. حضرت دلیل آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق پویلا. سبحان اللہ. کون پویلا؟ ابو بکر صدیق. راویات میں عرض کی تھے جناب بھی ابو بکر کو صدیق آتے ہیں, تو سبھی ابو بکر کو صدیق آتے ہو. علی ابن عیسیٰ ابن کشف الغمج پر لکھتے حضرت امام محمد باقر نے فرمائے نام الصدیق, نام الصدیق, نام الصدیق. ہاں ہاں میں آدھا ابو بکر صدیق ہے, ابو بکر صدیق ہے, ابو بکر صدیق ہے. من لم یکن لہ صدیق, جرا بندہ ابو بکر کو صدیق نہیں آتا اللہ ہی کو نہ دنیاوی سجدہ کرے نہ آخرتی سجدہ کرے. سبحان اللہ. جرا بندہ امام محمد باقر کو مننے وہ تو مننے کہ حضرت فرمائے ابو بکر کیا ہے؟ صدیق. بول چاہ صدیق. کہ نبی علیہ السلام نے سارے پیر فاروق اعظم کو فرمایا کہ عمر فاروق کیا ہے؟ فاروق. پہلا کا مسئلہ نہیں تھا. عمر کو لقب کیا لیتے؟ اللہ. بولو یار. اللہ. انہوں بولے دے میں میں حوالہ نسا حوالہ نہیں نسا. حضرت عمر کو نبی سے فرمایا میرا عمر فاروق ہے. میرا عمر کیا ہے؟ فاروق ہے. تو معلوم تھے بڑی شان والے لوگ ہیں, بڑے مقام والے لوگ ہیں, بڑے مرتبے والے لوگ ہیں. اور حضرت نبی علیہ السلام دی حدیث کے اندر آئے حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک نے میں کو 2 وزیر آسمان دے عطا کیتے, 2 وزیر زمین دے عطا کیتے. اما وزیر آیا من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل, واما وزیر آیا من اہل الارض فابو بکر و عمر. آسمان والا وزیر میرا جبرائیل تے میکائیل ہے, زمین والا وزیر میرا ابو بکر تے اٹھا عمر ہے. سبحان اللہ. بھی حدیث کے اندر آئے آپ نے فرمائے اللہ نے جڑی جگہ دا خمیر میں محمد واسطے چاہتے وہ جگہ دا خمیر خدا نے ابو بکر عمر واسطے چاہتے. سبحان اللہ. سارا خمیر ہی کوئے اور اللہ نے یہ وجہ ہے کہ اللہ نے سونے نبی دی وفات تو بعد اور ابو بکر عمر دی وفات تو بعد انہیں کو سونے دے کٹھے روزے میں سوا دیتے. سبحان اللہ. عدل جتو دا خمیر ہوں دے بندے دی تدفین اٹھائی تھی. منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری. سچے کچھ بولو یار, مل کے بولو یار, کچھ بولو یار. حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے صدیق اکبر نو مصلی تے کھڑا کیتا. ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے آوے, لوگاں نو نماز پڑھاوے. اہل ایمان کو ہو کیا اس کی امامت میں کلام, خود امام دو جہاں جس کو بنا چاہے امام, جس کے پیچھے مقتدی بن کر پڑے حیدر نماز. پھر توسوی کیوں نہ ہو صدیق اکبر کا غلام, جب کو خدا خلیفہ بڑھاوے, جب کو نبی مصلی تے کھڑاوے, جب پیچھو علی نماز پڑھاوے, توسوی تعریف کیوں نہ سناوے. سبحان اللہ. بلکہ نبی علیہ السلام پوری امت کو فرما گئے لا ادری ما بقائی فیکم فقدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. لوگوں میرے بعد ابو بکر عمر کی تابعداری کرائے, جویں اے آکھن اوے کرائے, جڑا عمل اے کرن اوے کرائے. یہ جڑی گال آکھن اعتماد کرا ہے, انہیں دے یقین رکھا ہے, انہیں دی غلامی کرا ہے, انہیں دی اتباع کرا ہے, انہیں دی تابعداری کرا ہے. خدا راضی تھی سی. سچے سچے. ایک عورت جو بارگاہ نبوتی چاہیے یا رسول اللہ مسئلہ پوچھتی آپ نے میں کل آؤں. وہ کہ یا رسول اللہ میں کل آؤں تو دوسرا دنیا تو چلے ہوئے وقت کیا تھی سی. آخر موت تو ہر بندے دینا, میرا مسئلہ تو رہ گیا.
یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے اللہ دی بندی پریشان تھی ان کی ضرورت نہیں اگر تو کل آویں تے میں نہ ہوا فاتی ابو بکر صدیق دے پاس آمی ابو بکر دے کو مسئلہ نہ سے سی. سبحان اللہ. شورا نے یہ حدیث دیتا بڑے بڑے مسئلے لکھے. ایک مسئلہ یہ لکھے کہ نبی دا جانشین ابو بکر نبی دا مسلم دا وارث ابو بکر علیہ دا نہیں کہتا ابو بکر سونے دے ممبر دا وارث. ایک آپ نے یہ فرمائے کہ میرے مسلح دا وارث کی ابو بکر ہے کہ میرے علم دا وارث کی ابو بکر. ایک آپ نے یہ بات فرما لی تھی کہ جرا مسئلہ ابو بکر بیان کرے سی وہ مسئلہ میڈا ہو سی جری بات ابو بکر دیے وہ بات میں دیے میری بات ہی سچ ہے ابو بکر کی بات ہی سچ. بے شک. ایک مسئلہ آپ نے یہ بیان فرمائے کہ میں نے تے اعتماد کرے دیو میرے ابو بکر تے وہ اعتماد کر. بے شک. سچ ہے سچ ہے. بولو یار سچ ہے. چک بولو یار سچ ہے. دولت بولو یار. سچ ہے. ایک عربی بدوی بارگاہ نبوت جائے نبی علیہ السلام نال سودا کیتے غالباً اٹھے دا سودا وہ اٹھ ویچن نبی علیہ السلام خرید کیتے اٹھ سمجھے دیا نا اور علاقی حسن سودا تھی گئے نبی علیہ السلام فرمائے فلاں ریوار آمی میں تے کو پیسے دے دیس بندہ واپس چلے گئے عربی ہا بدوی ہا دیہاتی بندے ہوندے سادین واپس چلے گئے رستے کے اندر انہی ملاقات تھی کیے حضرت علی المرتضی شیر خدا نا سبحان اللہ. حضرت علی فرمائے انہیں دیہاتیہ کتھا کیا ہمیں یہ کسی میں سوڑے پاک نبی شہید کی خدمت اقدس کیا آج جانور دا سودا کیتے سے صحیح جانور خرید کیتن. حضرت علی پوچھے پیسے مل گئے وہ حضرت پیسے کوئی نہیں ملے صحیح فرمائے فلان ریوار آمی میں تک اڑیس. حضرت علی رضی اللہ فرمائے بالکل صحیح ہے پیغمبر کرے زیادہ زبان دا سچا تے پکا تا کوئی نہیں آپ یقیناً پیسے دے سن لیکن دیہاتیہ ایک مسئلہ ضرور ہے ایک مسئلہ. حضرت علی فرمائے میں سوچا کہ آج موقع ہے کوئی چیزہ معلوم کر کے نو صحیح کرے. حضرت علی بڑے عالم ہیں بڑے بصیرت والے بندے ہیں بڑے دور اندیش ہیں وہ کو فرمائے نے دیہاتیہ کا سن ایک دفعہ معلوم کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں آواں تو دوسرا دنیا تو چلے منجو میں کو پیسے کہوں نے سی سنتے بیٹھے ہو جی آنے سنت صحیح بولو میں سنتے اللہ